बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज हरम हज़रत अब्बास करबला से आपसे मुखातिब। बड़ा खुश नसीब दिन है कि आज यहाँ आने की सादत नसीब हुई है। गौर फरमाइए ज़रा, कमाल ज़िंदगी है। तमाम ज़िंदगी जंग सफ़ीन ले लीजिए, जंग खंदक ले लीजिए, जो भी चाहे आप, जंग बदर ले लीजिए, जंग खैबर ले लीजिए, जो भी जंग लें, क्या खूबसूरत मकाम है इमाम अली करम अल्लाह का कि जो सिपा दी अल्लाह के नबी ने वो अली को थमाई और वो जो अलम था वो अली को दिया। लेकिन कमाल बात है, आज भी अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अलमदार कौन है तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हज़रत अली अलमदार है। अलमदारी का लक़ब हज़रत अब्बास को दिया गया। आपने अपनी ज़िंदगी में जो ये एक अलम उठाया, जो एक अलम उठाया, ये अलम नहीं उठाया, ये वफ़ादारी का, अहद का, पैमान का, ये वो रिश्ता था, ये वो इश्क था, ये वो वफ़ादारी थी, ये वो ज़िम्मेदारी थी जो आपने उठाई। कोई ये कहे कि इमाम को, हज़रत अब्बास को शहीद किया गया तो ज़रा ज़्यादती होगी। शहादत है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी शहादत इस वजह से नहीं कि आप लड़ते हुए शहीद हो गए। आपकी शहादत इस वजह से है कि आप वो काम करने में सैयदा सकीना के नाकाम हो गए जिस काम के लिए आपको भेजा गया था। आज इस जगह पे लोगों के तासुरात, वो जगह, वो मकाम जहाँ आपके बाजुओं को शहीद किया गया, ये आपकी नज़र करूँगा। और हदियतन जब ये ज़ियारतें आप कर रहे हों तो खुदा के वास्ते वुज़ू कीजिएगा और अल्लाह से दोनों हाथ उठा के दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। बहुत से इत्तफ़ाक़ात ज़िंदगी में जो हैं वो बड़े गैर मुतवक्के होते हैं। हज़रत अब्बास की ज़री के पास जाना एक खुशगवार और गैर मुतवक्के मामला है, सिवाय इसके कि खुदा इस पे हमारी मदद करता। यकीन कीजिए कि यहाँ तक आना, यहाँ तक पहुँचना, ज़री के पास आ जाना और ज़री के पास खड़े होकर हज़रत अब्बास अलमदार से बातें करनी, अपने दुख सामने रखने, अपनी फरियादें सामने करनी और फिर हज़रत से कहना कि अपने बाप अली मुर्तज़ा से भी कहिए कि हमारे लिए दुआ फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ज़री के पास खड़े होना, यकीन कीजिए इस कदर बड़ी इस कायनात की सादत है कि मैं उन सब देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि जब वो ज़री को देख रहे हों तो अपने दिल के अंदर वो दुआएं जो कि उनकी हाजतें शरई तौर पे जो भी हों वो सब के लिए मांगें, सिर्फ अपने लिए नहीं, सब के लिए मांगें। ये मौके जो हैं ये रहमत बन के अल्लाह के उतरते हैं, वरना इस ज़री के पास आने का किसी को मौका नहीं मिलता। और इस ज़री को पकड़ के यकीन कीजिए सिर्फ ये लगता है कि आज सैयदना अब्बास के कदमों में बैठे हैं। औलाद अली को जिस तरह करबला में शहीद किया गया, इसका जिक्र जो है वो अल्लामा ज़हीर से करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, इस ज़री के पास खड़े होना, पहले तो मुझे इसकी हकीकत बताइए कि हमने कुछ भी नहीं कहा और रोना क्यों आ रहा है? इसलिए कि ये अली के बेटे हज़रत अब्बास की ज़री है, बाबुल हवाइज की ज़री है। ये उस अब्बास अलमदार की ज़री है कि जिसके दोनों बाजू करबला के मैदान में कट गए थे। ये वो अब्बास हैं कि जो ख्वाहिश और दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा थे। ये वो अब्बास हैं जो हुसैन इब्न अली की आस थे। ये वो अब्बास हैं कि जब तक ये ज़िंदा थे ज़ैनब के सर पर चादर थी,
اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو پھر نہ زینب کے سر پہ چادر رہی ہے نہ ام کلثوم کے سر پہ چادر رہی ہے. یہ وہ عباس جب تک زندہ تھے تو خیموں سے بچوں کے الاتش کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا بچوں کو کہ عباس کی شہادت ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی بچے نے الاتش نہیں کہا، چونکہ جانتے تھے جس نے پانی لانا تھا وہ چلے گئے تھے. جنگ تو وہ کرتا ہے، شہید تو وہ ہونا چاہیے جو لڑ رہا ہو. عباس کو تو لڑنے کا حکم ہی نہیں دیا امام نے، بازو کیوں کٹ گئے؟ بلال بھائی، میں ایک مقتل کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب سروں کو لایا گیا ہے نا دربار یزید میں، تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے پوچھا کہ یہ جو گھوڑے کی گردن میں سر ہے یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 32 سال کا جوان تھا اور یہ حسین ابن علی کا بھائی تھا. اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس نے جنگ کیسے کی؟ انہوں نے کہا بڑی بہادری سے لڑا. اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، میں انسائکلوپیڈیا کا ماہر ہوں، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ جنگ کی حسرت لے کے اس دنیا سے گیا. جھوٹ بولتے ہو تم، حسرت لے کہ اس کی آنکھوں سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس نے جنگ نہیں کی، اس کے دل میں جنگ کی حسرت تھی اور یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ جب سکینہ آئی ہے نا اپنے چچا کے پاس اور آ کر کہا چچا میرا اصغر پیاسا ہے، مولا عباس نزاکتوں کو سمجھتے تھے. کہا بیٹی سکینہ اگر اپنے بابا سے اجازت لے دو تو پانی لا کے دیتا ہوں. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا ہے، اپنے چچا کی گود میں بیٹھی ہیں اور آتے ہیں اپنے بابا کے پاس. امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا نا، عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، مشکیزے کو دیکھا، سمجھ گئے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو دیکھ کر امام حسین نے کہا تھا سکینہ کی طرف اشارہ کر کے بیٹی سکینہ ضد نہ کر، نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا بھائی بچے گا، تیرا 6 ماہ کا جائے گا، میرا 32 سال کا جائے گا. کہا مولا اجازت ہے. کہا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لا دو. میرے مولا عباس نے مشکیزے کو لیا ہے اور لے کر چلے ہیں مقتل کی طرف، اور وہاں سے ہوتے ہوئے گئے ہیں نہر فرات پر. ایک مرتبہ قبضہ کیا ہے نہر فرات پہ، اور عباس جب نہر فرات پہ پہنچے ہیں نا، اگر نہر فرات کو ایک حکم بھی دیتے تو نہر فرات کا پانی آپ تک نہ پہنچتا. وہ معنویت کی طاقت کو تو استعمال ہی نہیں کرنا تھا نا. اور یہاں پر جو ہے وہ میرے مولا عباس نے جا کر جب دیکھا ہے پانی کی طرف، چلو میں پانی لیا ہے، اور چلو میں پانی لے کر جب دیکھا نا تو حسین کی پیاس یاد آ گئی. ایک مرتبہ پانی پھینک دیا، پانی نہیں پیا عباس، پانی نہیں پیا. لیکن کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے مولا عباس نے دل میں کہا ہو ان ہاتھوں سے میں نے پانی اٹھایا ہے، اب یہ ہاتھ نہ ہی رہے تو بہتر ہے. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ جب مشکیزہ لے کر نکلے ہیں نا وہاں سے آئے ہیں، اب دشمن نے دیکھا کہ عباس پانی لے کر جا رہے ہیں، آواز بلند کی ہے. عباس پانی لے کر خیموں تک نہ پہنچے. ایک مرتبہ حملہ ہوتا ہے، دایاں بازو قلم کیا جاتا ہے. میرے مولا عباس اس مشکیزے کو بائیں بازو میں لیتے ہیں، بایاں بازو قلم ہوتا ہے. میرے مولا عباس مشکیزے کو گلے میں ڈالتے ہیں، سینے پہ لگا لیتے ہیں. اور ابھی بھی یہ ہے کہ مجھے پہنچنا ہے خیمے تک، لیکن جب ایک لعین نے اس مشکیزے پر تیر چلایا ہے، پانی گرا ہے، یہاں سے پانی کا نکلنا تھا، عباس کی آس کا ٹوٹنا تھا، سر پر گرد لگا ہے اور میرے مولا عباس زمین پر گرے ہیں. اب اگرچہ میں نے کہہ تو دیا میرے مولا عباس گھوڑے سے گرے، زمین پر گرے ہیں. جب بھی کوئی گھوڑ سوار زمین پر آتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے، لیکن یہ میرے مولا وہ ہیں جن کے بازو تو تھے نہیں، منہ کے بل زمین پر گرے ہیں. میرے مولا عباس نے صدا بلند کی ہے. حسین ابن علی خیمے سے نکلے ہیں اور آتے ہیں عباس کے پاس. تو مقتل کہتا ہے کہ عباس کی آنکھوں میں ریت پڑی ہوئی تھی، سر پر گرز لگا ہوا تھا، خون آنکھوں تک جا چکا تھا، اور آہستہ آہستہ زمزمہ کر رہے تھے. جب قدموں کی آہٹ سنی آئی تھی نا تو کہا تو جو کوئی بھی ہے تھوڑی دیر رک جا، میری گردن نہ کاٹنا، میرے مولا آقا حسین کو آ لینے دے. ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس آنکھیں کھولو، میں حسین غریب آیا ہوں. کہا مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ ہوتے.
میری آنکھوں میں ریت پڑی ہے اور خون جا چکا ہے، میری آنکھوں کی ریت صاف کر دیجئے تاکہ میں دیکھ سکوں آخری مرتبہ اپنے مظلوم آقا و مولا کو۔ میرے مولا حسین نے آنکھوں کو صاف کیا ہے، عباس کا سر اپنی گود میں لیا ہے اور میرے مولا عباس نے اپنا سر زمین پر رکھا، 3 مرتبہ یہ کام کیا ہے۔ میرے مولا حسین نے پوچھا عباس کیا بات ہے، میری گود میں تیرا سر ہے، زمین پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا مولا مجھے ایک لمحہ یاد آ رہا ہے۔ کہا عباس کون سا لمحہ؟ کہا مولا مجھے پتا ہے جب علی ابن ابی طالب کا انتقال ہوا تو امام حسن کی گود میں سر تھا، امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی گود میں سر تھا۔ مولا اب میری شہادت ہو رہی ہے، میرا سر آپ کی گود میں، آپ کی تھوڑی دیر کے بعد شہادت ہوگی، آپ کا سر کہاں پر ہوگا؟ میرے مولا حسین نے جب یہ سنا نا، کہا عباس تو فکر نہ کر، میری ماں زہرا آئی ہوئی ہے، میرا سر اپنی ماں کی گود میں ہوگا۔ ایک مرتبہ یہاں پر مولا عباس سے میرے مولا حسین نے خواہش کی ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں مولا میری ایک خواہش ہے، 3 خواہشوں کا اظہار کیا تھا۔ عباس بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، یہ دور ہے خیمہ گاہ سے، یہ نہر فرات کے کنارے ہے۔ عباس کیا بات ہے؟ کہا مولا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں گا، شرمندہ ہوں کہ اب میں اگر خالی ہاتھ جاتا ہوں تو کیا جواب دوں گا؟ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ مولا حکم فرمائیے۔ کہا عباس تو نے ساری زندگی مجھے مولا آقا کہہ کے بلایا ہے، تو مجھے بھائی کہہ کے بلا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دے۔ یہ ہے ام البنین کی تربیت کا اثر۔ میرے مولا عباس نے کہا مولا اگر میں نے آپ کو بھائی کہا نا، میری ماں ام البنین ناراض ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ عباس کی آنکھوں کے سامنے حالت مکاشفہ طاری ہوتی ہے۔ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی کہتی ہے بنیہ بنیہ علیہ علیہ، اے میرے بیٹے عباس میری طرف آ جا، جو اشارہ تھا کہ عباس فاطمہ الزہرا کی طرف سے، عباس تو بھی تو میرا بیٹا ہے، میرے حسین کی خواہش کو پورا کر دے، پھر میں جانوں اور ام البنین جانے۔ اور بلال بھائی یہ وہ میرے مولا عباس ہیں جن کی حسرت دل میں رہی، جو پانی لا نہیں سکے، اور جب میرے مولا حسین نے دیکھا نا کہ عباس کی شہادت ہو گئی ہے، ایک منظر عجیب ملتا ہے۔ سکینہ ٹیلے پر بیٹھی ہے، ہاشمی یتیموں کو اکٹھا کیا ہوا ہے جن کے ہاتھوں میں خالی کاسے تھے، اور سکینہ کہہ رہی تھی بچوں دیکھو ابھی میرے مولا، ابھی میرے چچا عباس آنے والے ہیں، پانی لے کر آئیں گے، ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ کریں؟ دیکھو جب میرے چچا پانی لے کر آئیں گے نا تو سب سے پہلے میں اپنے بھائی علی اصغر کو پلاؤں گی اور پھر تمہیں دوں گی۔ اور بچے کہتے تھے سکینہ تم اپنے بھائی کو پلانا پھر ہمیں دے دینا۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، کہا دیکھو میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ علم نہیں ہے، علمدار نہیں ہے، علم آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا حسین نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ اور وہ کیا منظر ہوگا جب سکینہ نے کہا ہوگا اب اپنے خالی پیالے توڑ دو، اس لیے کہ جس نے پانی لانا تھا وہ نہر فرات کے کنارے سو گیا۔ اور آج بھی کہا یہ جاتا ہے بلال بھائی کہ اگر مولا عباس کو سکینہ کا واسطہ دو تو آج بھی قبر مولا عباس تڑپ جاتی ہے۔ آج بھی میرے مولا عباس کے دل میں یہ حسرت ہے۔ باب الحوائج اسی لیے کہا جاتا ہے، دعائیں اسی لیے قبول ہوتی ہیں کہ مولا عباس کی اپنی جب حاجت پوری نہیں ہوئی، اپنی حسرت پوری نہیں ہوئی، آج ہم جب آ کر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار اس عباس کا صدقہ ہے۔ تمام وہ لوگ جو کہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس موقع کو خدا کی قسم اپنی ایک نعمت جانیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرنی ہے وسیلہ دیں عباس علمدار کا، اور عباس علمدار کو وسیلہ دیں سکینہ کا، جس کے لیے وہ پانی لینے تو نکلے لیکن پانی لا نہیں سکے۔ کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا عباس کو، لیکن پانی نہ ملنے کی جو آس ٹوٹی ہے، میرے اس امام کو اس آس نے مار دیا۔ آج وہ تمام دیکھنے والے سننے والے لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اپنی دعاؤں کو آج اس کے صدقے میں ان کے وسیلے سے مانگیں۔ حضرت میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام امت جو آپ کو دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور وہ زائرین، وہ مومنین جو دیکھ رہے ہیں، ان سے کیا آپ درخواست کریں گے؟ وہ کیا دعا مانگیں؟ یقیناً ہمیں اپنے رب سے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی تعلیمات کی معرفت مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے مغفرت مانگنی چاہیے، اپنی آخرت کی کامیابیاں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے
یقیناً جو ہے وہ ان کی کامیابی و کامرانی مانگنی چاہیے. یا محمود بحق محمد یا علی و بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمة الزہرا یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم انی اسألک باسمک العظیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، آج ہم علی کے اس بیٹے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں شہید ہوا. پروردگار، عباس کی پیاس کے صدقے میں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے میں، عباس کی حسرتوں کے صدقے میں، عباس کی شہادت کے صدقے میں، پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد رحیم عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ. پروردگار ہمیں شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں آپس میں تفرقے سے ہٹ کر پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان پاکستان کو اگر قابل ہدایت فرما، وَإِلَّا نیست و نابود فرما. پروردگار پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حکیم. یا اللہ، بہت ساری دعائیں زبان پر آ نہیں سکتی. میرے مالک و خالق، جن کے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، میرے مالک و خالق، جب روز محشر ہو اور ہم تیری بارگاہ میں پیش ہو، پروردگار عباس سے با وفا کا صدقہ ہے، ہمیں اسلام سے، اپنے احکامات سے، ہمیں رسول خدا سے اور میرے مالک و خالق اپنے آداب سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں شرمندہ نہ آئے، تیری بارگاہ میں سرخرو ہو کر آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب. واقعات کو سمجھنے کے لیے ان کی شخصیت کو جو شخصیت اس واقعے میں شامل ہے، یقین کیجیے اس کا کردار جو ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کربلا کو سمجھا نہیں جا سکتا امام حسین کے کردار کے بنا، حضرت عباس علمدار کو سمجھا نہیں جا سکتا ان کے کردار کے بنا. لیکن یہ کردار بنتے کیسے ہیں، یہ اتنا اہم سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں آپ کی اولاد کے لیے ایک تربیت گاہ بن جاتا ہے. علامہ صاحب، جو حضرت عباس علمدار کو عباس بنایا، وہ کیا علامات ہیں، وہ کیا ترتیب ہے، وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے یہ بیٹا بنایا؟ بلال بھائی، تاریخ میں کچھ واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے، جو کہ ماہر انساب تھے، یعنی حسب و نسب اور لوگوں کی نسلوں کو جانتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ فلاں قبیلہ کیا ہے، ان کا شجرہ جو ہے نا وہ کہاں پر جا کر ملتا ہے. تو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی عقیل، مجھے کسی ایسے قبیلے کی معرفی کرو جو شجاع ہو، طاقت، بہادر ہو، شجاع.
تو عمران کو پتا ہوگا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونا ہے. کیا ہونا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا اس سے بیٹا چاہیے جو میرے حسین کے لیے کربلا کے لیے ذخیرہ ہو. حضرت عقیل جو ہے انہوں نے ایک بنی کلاب قبیلہ، اور یہ جو بنی کلاب قبیلہ ہے یہ بہت ہی معزز اور بہت ہی معتبر قبیلہ تھا. یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ السلام نے حتیٰ بعد میں بعض جگہ پر جب ریجز پڑھے جاتے تھے تو اپنی کوالٹیز کو بیان کیا جاتا تھا. ان کے قبیلے میں ان کے ننہال کے قبیلے میں کہا جاتا ہے کہ جس قبیلے کا جب دونوں میں لڑائی ہوتی تھی نا، جس قبیلے کا یہ ساتھ دیتے تھے یقیناً وہی قبیلہ جیتتا تھا، کیونکہ ذرا شجاع تھے، ساری تلواریں جس کے ساتھ ہوں گی وہی جیتے گا. حضرت عباس نے ایک مرتبہ بڑے فخر سے یہ کہا تھا کہ میرے ننہال وہ ہیں کہ جب اسلام کے خلاف قبیلہ لڑا ہے نا تو وہ قبیلہ تھا کہ جس کا ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے. لیکن یہ وہ واحد جنگ تھی کہ جس میں انہوں نے اسلام کے خلاف ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. یعنی ان کی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں. حضرت عقیل نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے قبیلے کو، تو میں آپ کو جہاں سے رشتہ لانا میں معرفی کرتا ہوں. اب سنیے گا کہ جب حضرت عقیل ان کے گھر گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے، اب یہ اتنی خوبصورت تاریخ ہے، میں کہتا ہوں آج نہیں ملتی، کہاں ہیں وہ، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں. جب حضرت عقیل گئے انہوں نے بات کرنا چاہی. جب بندہ گیا نا تو بندہ کہتا بھی کسی کام کے لیے آیا ہوں، کہتے ہیں انہوں نے کچھ بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ یا عقیل آپ نے کچھ نہیں کہنا، جو بھی مانگنے آئے ہیں جو بھی کہنے آئے ہیں کم از کم 3 دن پہلے آپ ہماری ہاسپٹیلٹی کا لطف اٹھائیں. واہ سبحان اللہ. آپ 3 دن تک ہمارے مہمان ہیں، ہمیں آپ کو سرو کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر پوچھیں گے کہ آپ آئے کس لیے، معاملہ کیا ہے. یہ خاندان ہے. 3 دن تک حضرت عقیل کی جو ہے وہ بہترین خاطر مدارت ہوئی. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا اب بتائیے معاملہ کیا ہے، خیریت سے تشریف لائے ہیں. کیا رکھ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان رکھ رکھاؤ دیکھیے نا جی. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں کبھی کہا جاتا تھا لکھنؤ کی تہذیب، حیدرآباد کی تہذیب، پنجاب کا کلچر، وہ پرانے زمانے کے اندر رکھ کدھر گئے. وہ ہمارے ہوتا نا، وہ کہتے تھے کہ دوپٹہ رکھ دیا قتل معاف ہو جاتے تھے، پگڑی کا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا. یہ واقعی اقدار جو ہے ان کو برقرار رہنا چاہیے، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. اب وہ 3 دن تک، عقیل نے کیا بات، 3 دن تک جو ہے وہ حضرت عقیل ابن ابی طالب، انہوں نے عقیل ابن ابی طالب 3 دن تک ان کو مہمان ٹھہرے. اس کے بعد پوچھا جی فرمائیے کس لیے تشریف لائے ہیں. حضرت عقیل نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے رشتہ چاہیے. اچھا. اب جو حضرت عقیل کی زبان سے علی ابن ابی طالب کے رشتے کا سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فیصلہ کر کے بتاتے ہیں. اتنے خوش ہوئے اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا مولا کائنات نے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہمارے لیے آیا ہے. حضرت عقیل کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کا رشتہ قبول ہے، بتائیے. حضرت عقیل نے کہا آپ نے رشتہ تو قبول کر لیا ہے، پہلے جا کر بیٹی سے تو پوچھ کے آؤ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا نہیں، یہ ریکوائرمنٹ ہے، آپ پہلے جا کر ان سے پوچھئے پھر آ کر مجھے بتائیے. رشتہ طے ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا اب رشتہ جو طے ہو گیا نا تو اب ذرا بڑی ساری تفصیلات میں ان کو چھوڑتا ہوں. جب رشتہ طے ہو گیا اور بی بی ام البنین جن کا اصل نام ہے فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ، بیٹوں کی کیسے کہنا شروع کیا آپ دیکھیے کہ اس کی بھی بڑی جو ہے نا وجوہات ہیں. اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ اس سے پرانا ایک بڑا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پر حضرت ام البنین بی بی کے باپ کو کسی تجارتی سفر میں خواب آیا تھا جہاں پر ان کی جھولی میں آ کر ایک بہت ہی قیمتی ہیرا یا موتی گرتا ہے اور اس پر جو ہے نا ایک آواز آئی اور کہا کہ اس کو سستے میں نہ بیچنا. یہ بڑی پرانی جو ہے نا. خیر حضرت فاطمہ کلابیہ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا. اب جب بیاہ کر آئی ہیں، دلہن بن کر آئی ہیں مولا علی ابن ابی طالب کے گھر، اب جب آئی ہیں نا گھر میں تو جو جوانان بنی ہاشم تھے انہوں نے پورا محلہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا. آج ناموس علی آ رہی ہے، ہائے 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 ہائے. پورا محلہ جناب اس کو کنٹرول ہے. خبردار
छत पर भी कोई ना चढ़े, आज आज नामों से अली आ रही है। छत पर भी कोई नहीं था और पूरा मोहल्ला जो है ना वो बनी हाशिम ने कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा मदीने वालों में हमेशा वफादारी, अल्लाह अकबर। हमेशा वफादारी। अच्छा बिलाल भाई, अब जो है ना तारीख शुरू होती है। कहते हैं जब बीबी उम्मुल बनीन पहुंची है ना दहलीज फातिमा पे, सबसे पहला प्रोटेस्ट धरना दे के बैठ गई है शहजादी, बैठ गई वहां पर धरना दिया है। धरना क्या था? कहा या अली मैं इस दरवाजे में दाखिल नहीं होंगी जब तक बच्चे आकर मेरी बात ना सुन लें। बुलाया गया बच्चों को, इमाम हसन आए, इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, शहजादी ज़ैनब कुबरा आई, उम्मे कुलसूम आई। बुलाया गया बच्चों को। मौलाना ने पूछा बीबी बात क्या है? कहा मेरा कुछ मुतालिबा है बच्चों से, जो मैंने कहा ना धरना दे के बैठ गई। कहा मेरा कुछ मुतालिबा है बच्चों से। बच्चों को बुलाया गया। जब बच्चों को बुलाया गया ना तो शहजादी करीब जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बच्चों मैं तुम्हारी माँ नहीं कनीज बन के आई, जब तक तुम मुझे इजाजत नहीं दोगे मैं इस घर में नहीं आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें गुस्ल दूंगी, तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, तुम्हारा लिबास तब्दील करूंगी, तुम्हारी खिदमत करूंगी। क्या तुम्हें कबूल है कि मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आऊं? अगर कबूल है तो मैं यहाँ पर आती हूँ, वैला मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने गले से लगाया, शहजादी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने गले से लगाया और अपनी नई माँ को अपने घर में वेलकम कहा। 3 दिन के बाद तारीख कहती है शहजादी फिर धरने पे बैठ गई। अल्लाह अकबर। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को बुलाया गया। मौला ने पूछा शहजादी अब क्या बात है बीबी, अब क्या हुआ? कहा या अली एक मुतालिबा है मेरा, तलब है मेरी। बीबी क्या तलब है? कहा या अली जब आप मुझे फातिमा कह के बुलाते हैं ना बच्चों को अपनी माँ फातिमा याद आ जाती है। कहा क्या करूं? कहा मुझे फातिमा कह के ना बुलाए, उम्मुल बनीन कह के बुलाए ताकि बच्चों को अपनी माँ याद ना आए। ये है शहजादी उम्मुल बनीन। और ये भी रिवायत मिलती है किरदार में से फिर अब्बास जैसे बेटे तो पैदा होंगे ना। अल्लाह क्या बात। जब माँ की वफा ऐसी हो, माँ की तरबियत ऐसी हो। और बिलाल भाई ये भी मिलता है कि कहते हैं कि शहजादी जब आई थी ना तो कदम नहीं रखा था चौखट फातिमा पे, चूमा था, माथा था और माथा रख के कहा था गवाह रहना मैंने कदम नहीं रखा बल्कि अपना माथा रखा है, चूंकि ये चौखट फातिमा है। ये मोहब्बत, ये अकीदत किसके लिए? फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किसके लिए? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के लिए। किसके लिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बेशक, बेटी किसकी है? बेशक जिस माथे को मेरा नबी चूमता था। और ये बीबी उम्मुल बनीन के जो इस किरदार की मालिका है, उन्होंने जब अब्बास की तरबियत की है, सारी जिंदगी के लिए अब्बास ने अपने आप को इस घर का और अपने सके भाइयों का और बहनों का गुलाम समझा है। बराबरी नहीं की, ना माँ ने ना बेटे ने। और क्या है कि हजरत अब्बास हमेशा मौला हुसैन को मौला आका कह के बुलाते, मौला आका, मौला हुसैन नहीं। और हमेशा अपनी बहन ज़ैनब को शहजादी कहकर बुलाते, आकाजादी कहकर बुलाते थे। शाह साहब कभी सोचा इस बात पे कि इमाम ने पानी लाने की इजाज़त दी हजरत अब्बास अलमदार को, लेकिन लड़ने की इजाज़त नहीं दी? ये हिकमत है, ये मसलहतें हैं। हुसैन इब्न अली बहुत बहादुर थे, 4 पहलवान थे अपने ज़माने के बहादुर। हिकमत क्या थी और मसलहत क्या थी? सबसे पहले थे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, दूसरे थे अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, तीसरे थे मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम, चौथे थे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिनको खुद हजरत अब्बास ने ट्रेन किया हुआ था। दुनिया कहती है ना 2 शहजादों की जंग थी, जैसे कहा जाता है ना करबला जंग थी गर 2 शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। अगर जंग करनी होती, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। क्या बात अगर जंग करनी होती ना और ये चारों पहलवान और बहादुर करबला में जमा हो जाते, किसी की जुर्रत ही इनका मुकाबला कर पाते? मसलहत क्या थी? मुस्लिम इब्न अकील को सफीर बना के भेजा, अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली और सैयद सज्जाद बीमार हो गए। असल में यहाँ पर जो है ना
लड़ना तो था ही नहीं, यहाँ पर इनका कस्द जंग तो था ही नहीं। इन्होंने अपनी उस ज़ाहरी ताकत को भी यकजा करके इस्तेमाल ही नहीं किया। इमाम सज्जाद बीमार ना होते, मुस्लिम इब्न अकील को कूफा में सफ़ीर बनाकर ना भेजे जाते, अब्बास को लड़ने की इजाज़त मिल जाती, हुसैन इब्न अली तलवार निकाल लेते, करबला ही ना होता, फिर करबला ही ना होता। यहाँ पर खून को तलवार पर फतह होनी थी और दुनिया को बताना था कि यहाँ पर तलवार से तलवार नहीं टकराएगी, बल्कि मजलूमाना शहादत है जो तलवार से टकराएगी। और हद ही नहीं, हुसैन तेरे इंतकाम की लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया जो है ना, ये अमाल की जगह है, लेकिन जो रोज़े क़यामत होगा ना, वो हिसाब की जगह होगी। जो सर इस दुनिया में नेज़ों पे लगे, रोज़े क़यामत ज़रा गौर फरमाइए, वो सर जो नेज़ों पे लगे वो जीते जाएंगे, और जो शख्स तख्तों पे बैठे और ज़मीनों पे कारोबार करने की कोशिश की, वो दोज़ख की आग में भड़केंगे। इन वसाइल के ऊपर कभी भी अपने आप को ज़िंदगी में ज़ाया ना कीजिएगा। खुदा के वास्ते जब भी ज़रूरत पड़े अपने बच्चों की तरबियत की, सैयदा फ़ातिमा की तरबियत को याद कीजिएगा, सैयदा ज़ैनब के भाई के साथ रिश्ते को याद कीजिएगा, इमाम अब्बास अलमदार की उस अलमदारी को याद कीजिएगा, जिसकी शुजाअत की मसाल जो है, यकीन कीजिए अगर आपने फरामोश कर दी तो फिर एक दिन इस्लाम की तारीख जो है ये भी फरामोश हो जाएगी। बहुत से ज़ायरीन जो यहाँ पर आते हैं इनको ज़ायर कहा जाता है, ये ज़ायरीन है। ये कहाँ कहाँ से आते हैं अल्लाह आलम। आप कहाँ से आए भाई? पाकिस्तान, डेरा गाजी खान। अच्छा ये बताओ बड़ी ईमानदारी से, आने से पहले क्या तैयारी की? बहुत सारी तैयारी होते हैं कि मौला को जाके इधर पुरसा पेश करेंगे। हाँ। हाँ, बहुत सारी दुआएं थी। पहली दफ़ा आए? नहीं, दूसरी बार आए हैं। दूसरी दफ़ा आए? जी जी। आपका नाम? सैयद हसन रजा। हसन, आप कितनी दफ़ा आए? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ बार बार आने को जी क्यों चाहता है? जी तो चाहता ही है, करीम करबला का ये एक जन्नत का टुकड़ा है। इधर आके दिल मुतमईन सा, आपके बिल्कुल हल्का सा फील करते हो आप लोग, गुनाह जैसे कि धुल जाते हो। यहाँ आके सुकून क्यों मिलता है? यहाँ इंसानियत हमें जिस जगह से मिली है उस जगह ये बड़ी तुमने अच्छी बात की। इंसानियत हमें जिस जगह से मिली है, इंसानियत को सुकून भी उसी जगह पे मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। पैसों वैसों का मसाइल नहीं होते आने के लिए इतनी दूर? पैसे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके ही आते हैं, ये हमें जज्बा है हमारे में। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे आके कैफियत बदलती है? कैफियत बदलती है, यहाँ के सुकून मिलता है और गम होता है कि हमारा इस्लाम इन्हीं की वजह से बचा है, इन्हीं की वजह से ही हम मुसलमान हैं, इन्हीं की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहलवाते हैं। बेशक बेशक। मोहब्बत हज़रत अब्बास अलमदार से हमें क्यों करनी चाहिए ये बताओ? क्यों? उन्होंने सिखाया है, हमें वफा का दर्स दिया है। जो शख्स बहुत बहादुर हो और लड़ाई इसलिए ना करे क्योंकि इमाम ने इजाज़त नहीं दी, चाहे उसके बाजू कट जाएं, इससे ज़्यादा वफादारी और कहीं नहीं होती। ये जो वफादारी है ना, ये इसकी मोहब्बत है जो हमें खींच के लाती है। बेशक बेशक, ऐसा ही। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? इकरार हैदर। माशाल्लाह। इकरार साहब कहाँ से आए आप? सांगड़ सिंध से। अच्छा, सिंध से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, क्या वजह है इसकी? सिंध में खास मोहब्बत है अहले बैत से? बिल्कुल सर, सिंध से खास मोहब्बत है। सिंध में माशाल्लाह शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने हमें दर्स दिया, लाल शहबाज कलंदर साहब ने हमें दर्स दिया। इसका मतलब अगर अच्छे बुजुर्ग हों आपके शहर और इलाके में तो उनकी तासीर, उनके सबक का पढ़ाया हुआ जो असर है वो नज़र आता है मोहब्बत अहले बैत में। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर औस जो है वो दरख्त के पत्तों पे गिरे तो जड़ों तक तो असर पहुँचेगा ना। क्या अच्छी बात की है।
بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو دل کی کیفیت کو اجاگر کر دیتے ہیں. نوحہ ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صرف تاریخ نہیں بتاتا, صرف اس ملک کا ادب نہیں بتاتا, لیکن آپ کی محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم آپ السلام. کہاں سے ہیں؟ جی ہم پاکستان ڈیرہ غازی خان سے. جی جی ڈیرہ غازی خان سے آئے جی، جی، ہیں. ڈیرہ اچھا یہ فرمائیے, یہ نوحہ آپ نے کب سے پڑھنا شروع کیا اور کیوں پڑھنا شروع کیا؟ ویسے نوحہ خوانی تو تقریباً 90 سے شروع کی, اور کیوں پڑھنا شروع کیا یہ تو ہماری فطرت میں ہے. کیونکہ فطرت میں ہے. فطرت میں ہے, کیونکہ بچپن سے گودیوں سے یہی سب کچھ سنے. اسی وقت سے نام حسین سنتے تھے, بے ساختہ ہاتھ سینے پہ آ جاتے تھے. ہاں. تو یہ تو یوں سمجھے کہ یہ سپونٹینیسلی چل رہا ہے ہمارا. اچھا زیادہ تر جب آپ نوحے پڑھتے ہیں تو وہ مجالس میں پڑھتے ہیں یا ویسے بھی؟ نہیں مجالس میں نہیں, نوحے کا تو ایک بالکل یوں سمجھے کہ فیلڈ ہی علیحدہ ہے. کہاں پڑھا جاتا ہے زیادہ؟ یہ زیادہ جلوسوں میں, جلوسوں میں, کیونکہ مجالس میں جو اور پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو آزاداری کے جلوس جو ہے نا وہ سارا ایک احتجاج ہی ہے ہمارا. باقی کربلا کس کے خلاف؟ یہ جدیدیت کے خلاف, جدید کے خلاف نہیں, اچھی بات کی, واہ 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 واہ, جدیدیت کے خلاف. شاہ جی کیا ٹھیک ہے اچھی نا, بات وہ کی. ہمارا احتجاج ہے, وہ شروع سے چل رہا جدید کے ہے. خلاف نہیں, نہیں جدید تو ایک نام ہے, وہ تو باجدید بھی آگے اور بھی آگے. تو صرف ایک نام کے خلاف نہیں, بس وہ کردار اور وہ ایک جو سمجھے کہ ایک ذہنیت کے خلاف ہے, ایک تھیم کے خلاف ہے ہمارا. وہ بہت اچھی بات. یہ آپ کے ساتھی ہیں, ہمارے سالار ہیں سید احسان شاہ نقوی صاحب. یہ سب زائرین ہمارے. حضور آپ پہلی دفعہ آئے؟ نہیں دوسری دفعہ آ رہے ہیں. اچھا دوسری دفعہ کیا چیز کھینچتی ہے؟ پہلی دفعہ تو تجسس ہوتا ہے, عشق لے آتا ہے, عشق لے آتا ہے. ہائے سر کے جام کس چیز کا عشق؟ مولا حسین کی محبت کھینچ کر لاتی ہے, ان کا عشق لے کر آتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عباس کے گئے حاضری دی؟ بالکل دی ہے, ڈیلی دیتے ہیں. پہلے امام حسین علیہ السلام کا سلام کرتے ہیں, پھر سرکار وفا کے پاس جاتے ہیں. اچھا پروٹوکول پتہ ہے کیا ہے؟ پہلے حضرت عباس کے جائیں پھر امام حسین کے آئیں. جی 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 یہ باڈی گارڈ ہے. جی 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 ان سے اجازت لے اجازت لے کے پھر جانا پڑتا ہے. جی 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 یہ سالار ہے. یہ کمال خوبصورت بات ہے. جب آپ خیمہ گاہ دیکھتے ہیں تو خیمہ گاہ میں بھی سب سے پہلے اور سب سے باہر جو خیمہ ہے وہ حضرت عباس علمدار کا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. امام علی کرم اللہ کا گھر دیکھیں تو کنویں کی طرف سے جو انٹرنس ہے, جو داخلہ ہے گھر کا, وہاں پہ بھی سب سے پہلا کمرہ جو ہے وہ حضرت عباس کا ہے. یہ وہ ہستی, وہ شخصیت جو ام البنین کی اولاد ہے اور کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بلایا. آپ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ مجھے بھائی کہو, میرے آقا, میرے مولا, میرے آقا. ایسی با وفا ہستی جو ہے وہ اس تاریخ میں ہمیں سبق دینے کے لیے اللہ نے نا ایک معجزہ پیدا کیا کہ دیکھو بات سنو, چاہے تم بھائی ہو لیکن تم علی کی اولاد ہو, تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو. کیونکہ تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو, ادب کی کیا بات ہے. اور یہ ادب پتہ ہے آپ کو کہاں سے آیا؟ یہ ادب ام البنین نے ماں نے سکھایا. ماں جب نکاح لے کر آئی نا تو گھر میں داخل نہیں ہوئی. ماں نے کہا پہلے بچے آئیں, مجھے اجازت دیں آنے کی, پھر دہلیز کو چوموں گی اور گھر میں کیسے جاؤں گی؟ دیوار کے ساتھ ساتھ چلوں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی قدم سیدہ کے قدم پر آ جائے. یہ ادب جب آئے گا ماؤں میں تو ان کے بطن سے عباس ہی پیدا ہوگا.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ठीक है। आप खैरियत से हैं? आपका नाम क्या है? सैयद अहमद अली काज़मी। काज़मी साहब, आप कहाँ से हैं? सियालकोट से। और इसी तरह व्हील चेयर पे तशरीफ लाए आप? भाई ये आए हैं और इधर व्हील चेयर पे आ रहे हैं। हाँ जी। तो इतनी तकलीफ करने की काज़मी साहब ज़रूरत क्या थी? शीम अब्बा के लिए आए, सेहत करने के लिए। उन्होंने तफरीक दी और हम आ गए। इस तौफीक में तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुआ, मैं शाश बिशाश। ये मेरा बेटा साथ पहली दफ़ा है? मैं पहली दफ़ा है। कैसा लगा हरम में आकर? बहुत अच्छा लगा। जन्नत है, एक टुकड़ा है जन्नत का। तो अल्लाह मियाँ जन्नत से कभी किसी को निकालता तो नहीं है ना? नहीं निकालता तो नहीं है, जो दुनिया में ही जन्नत है ना। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? अल्लाह यहाँ जन्नत देगा तो आगे भी जन्नत देगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। दुआ क्या मांगते हैं सबसे पहले? क्या बात? क्या दुआ मांगते हैं? दुआ सबके लिए मांगते हैं, जो चले गए उनके लिए भी मांगते हैं। और कहते हैं कि अल्लाह तौफीक दे के सबको आएँ और देखें कि ये जन्नत। जब नहीं देखा था तो तब और महसूस होता था? देखने के बाद कुछ नहीं, हमारी फैमिली आती जाती थी, वो कहते थे लोग, वो बताते थे, हमारे दिल में शौक पैदा हुआ और अल्लाह ने तौफीक दे दी। हमारे भाई एक लंदन होते हैं, उन्होंने पैसे भेजे, हम आ गए। वाह, क्या तौफीक भेजी। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को भी लेके जाएं और आप भी जाएं। जिंदगी लगता है मुकम्मल हो गई। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में सबसे ज्यादा क्या दुआ मांगेंगे? वालिदैन के लिए और अपने लिए और अजीज दोस्तों हैं, बाप के लिए दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह इनकी माफ़रत फरमाए, जो चले गए हैं, जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसमें इजाफा करे ताकि सब लोग आएँ और इमाम पाक को आके सलाम करें। आपकी इन सारी दुआओं में काज़मी साहब सिवाय मोहब्बत का कुछ भी नहीं है। आपने दुनिया नहीं मांगी? नहीं, दुनिया तो मिल ही रही है, जो कुछ भी है सब कुछ है। दुनिया तो आनी जानी चीज़ है, फानी चीज़ है। जो आखिरत है वो बन जाए तो सब ठीक है। क्या बात, आखिरत की बात है। पैसा तो मिल ही जाता है, आ ही जाता है, चला जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आखिरत का मेरी एक दरख्वास्त मानेंगे? हाँ हुक्म। अपनी सारी दुआओं में मुझे भी आपने याद करना है। ठीक है। और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी है इंशाल्लाह। वादा रहा आपका? मेरा वादा। आपका अपना नाम बताएं। और मेरा नाम बिलाल है। ठीक, बिलाल। ठीक है, ठीक है। आपने मेरी ईमान की इस्तकामत की दुआ करनी है इंशाल्लाह। पाकिस्तान की सलामती की दुआ करनी है इंशाल्लाह। वो तो मैं पहले बताया था, सबकी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, सलामत रखे आमीन। और औलाद को इसी तरह नेक रखे। हाँ, ये देखो औलाद का सिला मिला हुआ है कि ये सिला है, इसकी खिदमत का ये सिला मिला है कि भाई ने पैसे भेजे, उन्होंने कहा कि छोटे भाई को अपने बेटे को साथ लेके जाओ। माशाल्लाह, सलामत रहिए। ये इनकी दुआएं। सलामत रहिए बेटा, सलामत रहिए। वो तमाम दोस्त जो कि आज देख के दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह ताला से एक और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में ही ये नेमतें सिखा भी दे, दिखा भी दे और करने की तौफीक भी दे कि रिज़्क़ हलाल से कमाया हुआ पैसा जो है वो यकीन कीजिए वो कभी ज़ाया नहीं होता। औलाद की सूरत में, नेकी की सूरत में हमेशा आपके सामने ज़रूर आएगा। क्या हस्ती बुज़ुर्ग की सब दुआएं हैं। अपने लिए दुनिया नहीं मांगी, आखिरत मांगी और दोस्तों के लिए दुआ की, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। खुदा ताला हमें भी इसी तरह दुआ करने वाला नेक बनाए, अपने माँ बाप के लिए भी और अपने वतन के लिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है मोहम्मद असगर अब्बास। और आप कहाँ से आए? जी, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। और पाकिस्तान का झंडा क्यों लेकर आए साथ? सर, झंडा इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ मांगने के लिए आया हूँ और इसका लाने का मकसद नहीं सर, ये मैं ही हूँ। क्या ये मैं हूँ। तो अच्छी बात। ये वो दर है, मतलब यहाँ पे सब यही है कि मतलब पाकिस्तान को तरक्की दे। पहली दफा आए? जी, मैं पहली दफा आया हूँ। यहाँ पे आके सबसे पहले क्या एहसास हुआ? सर, तो सोचते हैं
سنتے ہیں پہلے پھر دیکھتے ہیں پھر کیسا لگتا ہے؟ سر یہ تو بالکل بیان کے مطلب میں بیان نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، لیکن اگر الفاظ میں بولوں کہ یہ کوئی میرا ایک خواب تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ موت سے پہلے میں یہاں پہنچ جاؤں، تو میری عمر 100 سال بھی ہو جاتی تھی، مجھے پتا تھا کہ میں یہاں آئے بغیر میں مر نہیں سکتا، تو الحمدللہ آج میں مطلب یہاں پہ ہوں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا دعا مانگی؟ یہاں پہ آ کے میں نے اپنے ملک کے لیے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، اور اپنے بچوں کے لیے گھر کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے میں خالی نہیں جاؤں گا، اور الحمدللہ یہاں سے جھولیاں بھر کے ہر کوئی جاتا ہے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتاؤ کہ حضرت عباس کے آپ نے حاضری دی؟ جی بالکل جی۔ حضرت عباس کے جا کے آپ کو روضے پہ کیفیت کیسی تھی؟ سر کیفیت وہی بات آ جاتی ہے کہ لفظوں میں بیان تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو لفظوں میں بتا سکوں۔ خوشی ہوتی ہے یا عزاداری ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے یا ڈر آتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو ان کی جو انہوں نے مطلب وفا پہ جو ان کی وفا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی میں بھی تمنا کرتا تھا کہ مطلب میرے میں بھی وہ وفا ہے، وہ کچھ ذرے مجھے اس وفا کے مل جائیں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ ویسی وفا کر سکوں۔ کئی موقع ملے اپنے وطن کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص طور اس گھرانے کے ساتھ، مجھے کبھی بھی موقع ملے تو میں وفا کرنے کا موقع ملے۔ گھر والوں کو بھی لائے ہو؟ جی بالکل، میرے ساتھ آپ کا بیٹا کیا نام؟ میرا نام محمد علی قمبر ہے۔ محمد علی، آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ ویسے تو آپ سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کیا سوچ کے آئے؟ میں یہاں پہ یہ سوچ کے آیا ہوں کہ میں اپنے وطن کے لیے دعا کروں کہ ہمارا وطن ترقی کرے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں مانگوں۔ کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی؟ میری عمر 14 سال ہے۔ 14 سال؟ جی 14 سال۔ واہ! اور سب سے پہلے آ کے کیا دعا مانگی تم نے؟ میں نے سب سے پہلے آ کے اپنے گھر والوں، اپنے وطن، اپنے محلے والوں جن کو میں جانتا ہوں، محلے والوں کے لیے بھی دعا مانگی؟ جی۔ اپنے لیے کیا مانگا؟ کہ اللہ مجھے نیکی کی ہدایت دے، اور میں آمین 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 آمین۔ اللہ مجھے نیکی کی ہدایت ہے۔ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، یہ ایک طرف امام حضرت عباس کا روضہ اور ایک طرف حضرت امام حسین کا روضہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً نہیں، باقاعدہ 341 میٹرز ہے، ڈوم ٹو ڈوم۔ اس رحمت اور برکت کی جگہ کھڑے ہو کے جب لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آئیں اور اپنے وطن کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، خدا کی قسم کون بدقسمت شخص وہ ہوگا جو پاکستان کے لیے بری رائے رکھتا ہوگا یا یہ کہتا ہوگا کہ اس ملک کے لیے آنے والا وقت اچھا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے اس ملک کے لیے نیکی لکھی ہے، برکت لکھی ہے، ترقی لکھی ہے اور استقامت لکھی ہے۔ امام حسین کو اور حضرت عباس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میدان کربلا میں بہت سے حادثات اور بہت سے واقعات، جن میں سے ایک بڑا ہی شدید واقعہ حضرت عباس کا، ہم سب اسے جانتے ہیں، جس میں آپ کے دونوں بازو جو ہے وہ کاٹے گئے۔ آپ کا ایک بازو جو ہے وہ اس جگہ کٹا، یہ آپ کے ایک بازو کی جائے شہادت ہے۔ دوسرا بازو یہاں سے تقریباً 500 گز کے فاصلے پر جو ہے وہ جا کے کٹا۔ پہلا بازو جب کٹا تو آپ نے مشق کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، جب دوسرا ہاتھ کٹا تو آپ نے مشق کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگی مشق میں تیر لگا اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی بہہ گیا ہے، اب میں سکینہ تک پانی کو لے کے نہیں جا سکتا، بازو کٹنے سے شہادت نہیں ہوئی، اپنے کام میں ناکامی سے حضرت عباس کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ وفا کی کہانی ہے جہاں بازو کٹ بھی جائیں تو پانی زمین پہ ایک قطرہ نہیں گرتا، جب تک کہ عباس اس دنیا میں قائم ہے۔ مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند کی، لیکن وسیلہ وفاداری۔